موقع دیا آپ لوگوں کی کلیسیا میں آنے کا. اور خدا کے روح نے پہلے مجھے جب میں پہلی دفعہ آپ کی کلیسیا میں آئی تو خدا کے روح نے مجھے گھر سے ہی کہہ دیا تھا کہ جب تم کلام سناؤ گی تو اپنے کانوں سے گواہیاں سنو گی. تو خداوند کا شکر ہے خدا کے خادم نے مجھے فون کر کے بتایا کہ لوگوں نے جو کلام میں آپ لوگوں کو سنا کے گئی تو خدا نے آپ لوگوں کی زندگی میں کام کیا ہے اور خدا نے آپ کو کثرت کی برکت دی. یہ سارا عزت سارا جلال میں اپنے خدا یسوع مسیح کو دیتی ہوں. آج جب میں نے یہ کلام تیار کیا تو دعا میں روح القدس نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا کہ بہت سے ٹوٹے رشتے آج جڑ جائیں گے اس کلام کے وسیلہ سے. بہت سے دل کی سختیاں جو انسان نے آپ نے اور میں نے اپنے دل میں بنا رکھی ہیں آج وہ سختیاں خداوند خدا آپ کے دل میں سے دور کر کے اور اپنا جلال ظاہر کرے گا. اور بہت سے ایسے بندھن ہوں گے جو خداوند خدا آپ لوگوں کی زندگیوں میں جوڑے گا اور روح القدس آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا. عزیزو ہم اکثر اوقات اپنی زندگیوں میں خدا کے روح کو اور خدا کی باتوں کو کبھی سیریس نہیں لیتے کیونکہ میں نے آپ نے بلکہ دنیا میں ہر وہ شخص بچپن ہی سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے ایک بات بہت اچھے طریقے سے سیکھ لیتا ہے کہ باتوں پر اعتماد کرنا اور باتوں کو سیریس لینا ہم لوگوں نے کبھی بھی نہیں سیکھا. روح القدس نے مجھے بتایا کہ میرے لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ اپنے اندر سے جو کوئی ماں باپ کہتا ہے وہ ویسا نہیں کرتا. حالانکہ ماں باپ پر بچے کی نگاہیں ہوتی ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میری ماں کہہ رہی ہے میرا باپ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. یہ بچپن سے ہم سیکھ چکے ہوتے ہیں. لیکن یسوع مسیح نے جو بھی بات کہی وہ سچ اور برحق ہے. اس ایک بات پر مہر ہو چکی ہے کیونکہ یسوع نے کہا کہ زمین اور آسمان تو ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی کہی ہوئی بات نہیں ٹل سکتی. اس کا مطلب ہے اس بات پر مہر ہو چکی ہے کہ جو کچھ یسوع نے کہا ہے وہ ویسا ہی ہوگا. یسوع نے کہا کہ تم آج کا میرا ٹاپک ہے معافی کا. یسوع نے کہا کہ تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو آسمان پر خدا باپ تمہارے قصور معاف کرے گا. ہم بچے جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں یا باپ اس کو کہتا ہے کہ بیٹے یہ کام تم نے غلط کیا ہے اس کام کو دوبارہ تم کرو گے تو میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں گی یا آؤں گا. گھر کا کوئی بھی بڑا فرد بچے کو یہ بات سمجھاتا ہے. بچہ اس بات کو غور سے سنتا ہے اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ یقیناً جیسا میری ماں یا میرے بڑے نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہوگا. بچہ جان بوجھ کے وہ کام دوبارہ کرتا ہے بلکہ بار بار کرتا ہے اور ماں باپ یا ہمارے بڑے اس کو ایکشن میں نہیں لیتے. کچھ نہیں کہتے یا کرتے ہیں تو بہت زیادہ پٹائی کر دیتے ہیں یا بہت کم ہوتا ہے. لیکن جیسا ہم لوگوں نے اپنے بچے کے سامنے بولا ہوتا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھیے یسوع نے جیسا بولا ہے وہ ویسا ہی ہوگا. بعض بات ہمارے پاس کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں ویسا ہوتا ہی نہیں ہے. ایگزامپل کے طور پر شاول کو ہم دیکھتے ہیں کہ شاول کا گھر پہ اس کا دوست اس کو ملنے کے لیے آیا ہے جبکہ وہ اس کو ملنا نہیں چاہ رہا تھا. اس سے مل کر وہ خوش بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے آئیے آئیے میں آپ سے بےحد خوش ہوں. اسی دن ایسا کریں گے ہم مل کر کھانا کھائیں گے. لیکن اس شاول کا تو ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ ویسا ہی ہوگا کیونکہ شاول اس شخص کو ملنا بھی نہیں چاہ رہا تھا اور کھانا کھانے کی تو دور کی بات اس کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا تھا. یہ ہمارے اندر کی باتیں ہیں جو ہم اندر ہی دبا لیتے ہیں. لیکن جو ہمارے باہر کی باتیں ہیں وہ ہم دوسروں کا ظاہر نہیں کرتے. کیوں؟ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ ہمارا رشتہ نہ ختم ہو جائے یا اس شخص کے ساتھ ہم
وہ ہمیں برا نہ سمجھنا شروع ہو جائے. ہم دوسروں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یسوع نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. ہم یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے سردار کاہنوں، دولت مندوں کے سامنے کھل کر بات کی. جو ان کے اندر برائی تھی وہ ان کے اوپر ظاہر کی. جو کچھ یسوع ان کے ساتھ چاہتا تھا وہ یسوع نے کیا. یہاں تک کہ سردار کاہنوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو گناہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے. تو یسوع نے ان کو جواب دیا کہ بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے، تندرستوں کو نہیں. ہم یسوع کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہم لوگوں کو ہر بات میں سمجھاتے ہیں تاکہ اس کی بیٹی اور اس کا بیٹا نجات پائے. یسوع نے لوکا اس کا 6 باب 37 آیت میں کہا ہے، خلاصی دو تو تم خلاصی پاؤ گے. ملیشیا میں ایک خادم ہے، اس کی زندگی میں ایک بھوک لا کر ڈالی کہ میں خداوند کے جلال کے لیے کام کروں گا، میں خداوند کی انجیل کی خوشخبری جا کے سناؤں گا. جیسے اس کے دل میں یہ بات آئی تو خدا نے اس کو کثرت کی برکات دی. اس کا بزنس بڑھتا بڑھتا بہت بڑھ گیا. وہ اس قدر مصروف ہو گیا کہ جو خداوند کی بات اس کے دل میں آئی وہ دب کر نیچے بیٹھ گئی. ایک دن ایسا آیا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. اس کی فیملی اس کو ہاسپٹل میں لے کے گئی اور وہ اسٹیٹس پر تھا اور پریشر روم میں، تو وہیں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ آسمان پر گیا اور سامنے دروازے پر یسوع کھڑے ہیں. اس نے کہا، یسوع مجھے ایک موقع دے، میں دوبارہ دنیا میں جا کر وہی کام کروں گا جو تیری مرضی ہے. یسوع نے کہا، اچھا اگر تو یہ کہہ رہا ہے تو میں یقیناً تمہیں دوسرا وقت دوں گا، میں تمہیں موقع دیتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک بار میرے ساتھ آؤ، جہنم کی آگ کو دیکھتے جاؤ. وہ یسوع کے ساتھ جہنم میں گیا اور اس کا دروازہ یسوع نے جب کھولا وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی سانس آگ میں جل رہی ہے. اس نے کہا، یسوع میری سانس آگ میں جل رہی ہے، کیوں؟ یہ تو دعا کرنے والی خاتون تھی، روزی رکھنے والی خاتون تھی، دیر یقین کو پوری ایمانداری کے ساتھ تیرے گھر میں دینے والی خاتون تھی، غریبوں یتیموں کی مدد کرنے والی تھی، دعا کرنے والی تھی. کوئی ایسا سنڈے نہیں تھا جس میں یہ اور میری سانس نہ گئی ہو. کوئی ایسی دعا نہیں تھی جو آنسوں کے ساتھ اس نے نہ کی ہو. یسوع نے کہا، ہاں میرے بیٹے، مجھے یاد ہے یہ سب کچھ، لیکن میری بات یاد رکھنا، اس نے اپنے ایک رشتے دار کو معاف نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے زمین پر معاف نہیں کیا تو اس کو آسمان پر بھی معافی نہیں مل سکتی. یہ ایک بہت گہری بات ہے جو اس خادم نے بتائی کہ جب تک ہم دوسروں کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے تب تک ہمارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے. یسوع نے ہمیں دعائے ربانی میں بھی یہ بتایا. جب اس کے شاگردوں نے اس سے کہا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، تو یسوع نے دعا میں کہا کہ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کے قرضوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. عزیزوں، قرض داروں کے گناہ پہلے بات ہماری ہے، ہم نے معاف کرنا ہے. اگر ہم معاف کریں گے تو آسمان سے ہمیں معافی ملے گی، کیونکہ باپ نے وہ گناہ کی معافی ہمیں دے چکا ہے جو باغ عدن میں آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا. جو ہمارے گناہ بڑھتے 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 بہت بڑھ چکے تھے، اس کی معافی کے لیے اس نے اپنا بیٹا بھیجا دنیا میں، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، ہلاک نہ ہو. اب باری ہم لوگوں کی ہے. ہمارے دل میں بہت سی ایسی باتیں ہیں. میں میسج کو کلوز کروں گی کیونکہ ٹائم کم ہے. اگلی دفعہ خدا نے چاہا تو موقع دیا اسی میسج کو ہم کنٹینیو کر کے آگے بڑھائیں گے، تاکہ جو خدا نے مجھے پیغام آپ لوگوں کے لیے دیا ہے وہ صحیح طور پر آپ کی زندگی میں وہ بیج بویا جائے. تو بات کر رہے تھے کہ خداوند نے ہمیں معافی دے چکا ہے، اب بات ہماری ہے. آج اس پیغام کے وسیلہ سے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات پاک القدس نے مجھے کہا کہ جب یہ پیغام لوگ سنیں گے تو اپنے دل میں ارادہ کریں گے، میرا فلانی بہن، میرا بھائی
میرا عزیز رشتہ دار مجھ سے ناراض ہے، آج میں اس کو معاف کروں گا تاکہ آسمان سے مجھے معافی مل جائے۔ جب تک ہم معاف نہیں کریں گے تب تک ہمیں آسمان سے معافی نہیں مل سکتی۔ اور جب آج ہم ارادہ کریں گے اپنے بھائیوں یا بہنوں کو معاف کرنے کا، تو یقین جانیے ابلیس آپ کی زندگی میں ایک بات کلام کے وسیلہ سے ڈالے گا، جس طرح اس نے بڑی چلاکی اور مکاری کے ساتھ یسوع کو فرمایا کہ تو اگر خدا کا بیٹا ہے۔ یہ بات بہت بڑی ہے کہ جب ابلیس نے یسوع سے کہا تو خدا کا بیٹا ہے، یعنی کہ اس کو یسوع کو غیرت دلائی۔ جیسا کہ آج آپ کو بھی ابلیس یہ بات کہے گا، ہاں ٹھیک ہے تو نے بات ارادہ کیا ہے فلاں شخص کو معاف کرنے کا، لیکن بات ذہن میں رکھنا، اس کے ساتھ رشتہ نہ قائم رکھنا، اس کے ساتھ میل ملاپ یا دوری رکھنا، تاکہ وہ دوبارہ آ کر تمہاری زندگی میں یا تمہارے گھرانے میں آ کر تجھے نقصان نہ پہنچائے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، اگر آپ کسی کو اگر معاف کر دیتے ہیں تو اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر کے کہتے ہیں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے خدا سے معافی مانگ لی ہے، خدا جانتا ہے میں تجھے معاف کر چکا ہوں اور میں تمہارے ساتھ اب رشتہ نہیں رکھوں گا، تو یقین جانیے کہ آسمان پر آپ کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے۔ جب تک آپ اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ میل ملاپ نہیں کرتے جیسا یسوع کرتا ہے۔ کبھی آپ نے اس بات کو سوچا ہے کہ جس طرح ہم دوسروں کی زندگیوں کو بحال کرتے ہیں یا دوسروں کو معاف کرتے ہیں، کیا ٹھیک اسی طرح یسوع ہمیں معاف کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اپنے خداوند کے تابع کرتے ہیں، یسوع سے معافی مانگتے ہیں، تو خدا ہمیں معاف کر کے، ایک بہن نے یہاں دعا کی تو خداوند جب تو ہمیں معاف کرتا ہے تو گناہوں کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ حقیقت ہے یسوع پیٹھ پیچھے پھینک کر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا، پیچھے مڑ کر دیکھنے والوں کے حالات ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ نمک کا سکون بن چکے ہیں۔ ہمیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ فلانا بہن نے یا بھائی نے میرا نقصان کیا ہے تو میں نے اسے معاف تو کر دیا ہے، لیکن میں کبھی اس کے گھر نہیں جاؤں گا، نہ اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے دوں گا۔ تو پھر امید کیسے خدا سے کر سکتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گا؟ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ خدا آپ کے جوؤں کو توڑے گا؟ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ خدا سے امید کر سکتے ہیں کہ آپ گھر سے جائیں گے سلامتی کے ساتھ رہیں گے؟ یہ باتیں تب ہوگی جب آپ دوسروں کی بیڑیوں کو اپنی زندگیوں میں ان کے ساتھ ویسا ہی رہیں گے جیسا ہمارا یسوع آپ کے اور میرے ساتھ رہے گا۔ خدا کے خادم کینیڈا میں ہیں، ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ مجھے انڈونیشیا میں جانے کا اتفاق ہوا۔ میں وہاں گیا تو وہاں جا کر خدا کی کلیسیا میں گیا، ایک فیملی میں ہم ٹھہرے، اس کے فیملی میں میں نے دعا کی، وہ پوری فیملی خدا میں تابع ہو گئی اور توبہ کی اور ہم واپس اپنے ملک میں آ گئے۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد انہی فیملی میں ہمیں بلایا، انہوں نے یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہماری فیملی کے ٹکٹس، میرے بچوں کے، میری بیوی کے، میرے، اور یہاں تک کہ میرے بچوں کی آیا کا بھی ٹکٹس، ہوائی ٹکٹس انہوں نے خرچ کیا اور انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا۔ کہتے ہیں کہ میں نے 10 میٹنگس اٹینڈ کی، ان 10 میٹنگس میں خدا نے بڑا جلالی کام کیا، لوگوں کے آنسو بہنا شروع ہو گئے، لوگوں کی زندگیوں میں کام ہو رہا، روح القدس کو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر دعا کر رہا ہے، لوگوں کی زندگیاں نجات پا رہی ہیں۔ تو رات کو ہم بہت لیٹ پہنچے، تو صبح کو جب ڈائننگ ٹیبل پر ہم ناشتہ کر رہے تھے تو سب ناشتہ کر کے فارغ ہوئے، تو جیسے ہی اس شخص کی ماں نے مجھ سے کہا، جان کیا وجہ ہے؟ کلیسیا میں رات کو میں نے میٹنگ میں محسوس کیا کہ لوگ رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، نجات پا رہے ہیں، خدا کا کام کیا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہ سب کچھ محسوس نہیں کیا، آخر ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ کیوں نہیں؟ اس نے کہا اچھا چلے ہم دعا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ ڈائننگ ٹیبل پر ہی میں نے ان لیڈیز کے سر پر ہاتھ رکھا تو دعا شروع کی، دعا کرتے تو وہ میں نے کہا کچھ محسوس ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا، مجھے پاک روح القدس کا مسئلہ کا محسوس نہیں ہو رہا کہ میں کیا کروں۔ کہتا میں نے اپنی لائف میں یہ پہلا کیس ایسا دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ جب ہاتھ رکھ کر ان کے سر پر دعا کرنے لگا تو روح نے مجھے، میری خدا نے مجھ سے کہا کہ جان اس عورت نے اپنے خاوند کو معاف نہیں کیا، اس لیے خدا کے روح سے
خدا کی لذت سے، خدا کے فروٹ سے یہ محروم ہے۔ کہتا میں نے بیٹھتے ہوئے اس عورت سے کہا کہ آپ نے اپنے شوہر کو معاف نہیں کیا؟ تو کہتی ہاں یہ حقیقت ہے، میرا شوہر بہت سال پہلے مر چکا تھا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے مجھ پہ بہت ظلم کیے تھے، وہ مجھے بانٹتا تھا، وہ مجھے اذیت دیتا تھا، میں چاہتے ہوئے بھی میں اقرار کرتی ہوں خدا کی حضوری میں، لیکن پھر میرے اندر ایک سختی آتی ہے کہ نہیں، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، میں اس کو کیسے معاف کروں۔ پاسٹر جان نے کہا کہ آپ خداوند سے، روح القدس سے رہنمائی کریں، ان کی مدد کریں، آپ چاہتی ہیں کہ آج آپ خدا کے روح سے بھرنا؟ وہ کہتی ہاں میں چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا پھر آپ خدا سے کہیں، پہلے خدا سے اس بات کی معافی مانگے کہ اتنے سالوں سے میں نے اپنے شوہر کو معاف نہیں کیا، تو خدا آپ کو معاف کرے گا اور خدا آج آپ کو خدا کے روح سے بھی بھرے گا۔ اس نے کہا ہاں میں چاہتی ہوں۔ کہتے جیسے ہی اس عورت نے خدا سے معافی مانگی اور میں نے ہاتھ رکھے، وہ روح القدس سے بھر گئی اور گھنٹوں وہ روتی رہی۔ اس کی بہو اور اس کا بیٹا دوسرے کمرے میں سے آیا۔ دوسرے کمرے میں سے آیا، اس نے کہا کہ آج پہلی دفعہ ہم نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں تک کہ جب میرا باپ مرا تھا میری ماں تب بھی نہیں روئی تھی۔ آج خدا نے اس کے اندر کے بوجھ کو ختم کر دیا ہے۔ عزیزو یہ بات تب ہوتی ہے جب ہم اندر کے بوجھ کو مکمل ختم کریں گے، جب دل سے کسی کو معاف کریں گے تو خدا کا روح ہم سے بات کرے گا۔ بہت سے ایسے ہیں، کیونکہ خدا کے روح نے مجھے بتایا ہے کہ بہت سے بھائی یا بہنیں ایسی ہیں جو دعا کرتے ہیں تو روح القدس کی آواز کو نہیں سن پا رہے، کیونکہ یہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ وہ دعائیں تو کرتے ہیں لیکن روح کی آواز کو اپنی زندگی میں محسوس نہیں کرتے۔ انہوں نے کبھی روح کی آواز کو سنا ہی نہیں کہ خدا کیا چاہ رہا ہے۔ وہ تب ہوگا جب آپ دوسروں کو معاف کریں گے، جب آپ اپنے دل کے دروازے کھول دیں گے دوسروں کے لیے، جب اپنے گھر کے دروازے کھول دیں گے۔ مت سوچئے یہ بات کہ ہاں یہ فیصلہ تمہارا اچھا ہے، تم نے معاف تو کر دیا لیکن اب احتیاط کرنا۔ کیا یسوع آپ سے یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی، میرے بیٹے، میں نے تجھے معاف تو کر دیا، اب تو احتیاط کر، اب تو میرے گھر نہ آئی، کیونکہ میں نے یہ نہ ہو کہ دوبارہ آ کر تم میرے زخموں کو پھر بھر دے، میرے زخموں کو پھر تازہ کر دے۔ یسوع نے یہ بات کہیں پر بھی نہیں کہی، بلکہ اس نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے ہیں، اپنی کلیسیا کے دروازوں کو۔ آج ضرورت ہے کلیسیا میں ایک دوسرے کو معاف کریں، اپنے خادموں کو معاف کریں، اگر ان سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے خادم اپنی کلیسیا کو معاف کریں، اپنے بچوں کو ہم معاف کریں، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی کثرت سے برکت لے سکیں۔ اس میسج کو آگے ہم دوبارہ سنیں گے اگر خداوند کی یسوع نے زندگی ہمیں دی۔